بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رات کے وقت وہ کھانا بنا کر اداس سی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی جب باہر گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر عمارت کے داخلی دروازے تک آئی تو نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتی حسن کی گاڑی پر پڑی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حسن کی ناراضگی شاید ابھی تک برقرار تھی، تب بھی تو آج ہارن نہیں دیا تھا اور خود گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولا اس نے۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ سے اپنا کوئی کام نہیں کروانا چاہ رہا تھا۔ ہانیہ وہیں کھڑی تھی منتظر سے۔ حسن بریف کے تھامے دروازے کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھے بغیر اور سلام کیے بغیر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر کر اندر چلا گیا۔ چہرے پر اسے دیکھتے ہی بے انتہا سختی آ چکی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر مزمحل قدموں سے چلتی کمرے کی جانب بڑھی۔ حسن ٹائی کی ناڑ ڈیلی کرتا بیڈ پر گرا ہوا تھا، ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، جبکہ بائیں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا۔ دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اس کی طرف بڑھی، اس کے قریب بیٹھ کر اس کے شوز اتارنے چاہے جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب مت آنا اب تم۔ میرے ہاتھ سلامت ہے، اپنے سب کام خود کر سکتا ہوں میں۔ درشتی سے کہتے ہوئے وہ ایک طرف سے گزرتا صوفے پر جا بیٹھا، ساتھ ہی شوز اتارنے شروع کیے۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھ گئی، ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈالی، جانے کیوں اس کی یہ بے رخی تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے اور اپنے درمیان موجود رشتے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اماوس کی رات اس جن زادے نے ہانیہ کو اپنا اسیر کیا تھا، کیونکہ اماوس کی راتوں میں غیر انسانی مخلوقات کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے چاند کی تاریخیں بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس جن زادے کے سحر کا اثر بھی کم پڑتا جا رہا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ایک اور کوشش کی تھی حسن کی ناراضگی کو کم کرنے کی۔ بدلے میں حسن نے فقط ایک تلخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور الماری سے اپنا ٹراؤزر لیتا اٹیچ باتھ کی جانب بڑھ گیا۔ البتہ باتھ روم کے قریب ایک لمحے کو رکا تھا وہ۔ جب تک میں نہا کر نکلوں کوشش کرنا کہ اپنی شکل گم کر لو اس کمرے سے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے میرا، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ دروازہ بند کر گیا۔ تحقیر کے احساس سے ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو صاف کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ برتن جو ہی ڈائننگ ٹیبل پر پڑے تھے، وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ روتے روتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ ہانیہ، نیند کے عالم میں ہی اسے اپنے بہت قریب کسی سرگوشی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم؟ سامنے اشرف کو کھڑے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی۔ ہاں میں تم پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آج اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اسے اس کی سزا دے دی، لیکن اس کا آج ہاتھ اٹھا ہے، آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا، اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بہت انمول ہو ہانیہ، میری نظر سے تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے کیا اہمیت ہے تمہاری۔ چلو میرے ساتھ، میری دنیا میں چلتے ہیں، وہاں یہ سب نہیں ہوگا، بس میں اور تم ہوں گے اور سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا گال چھونے کو آگے بڑھا، جب ہانیہ ڈر کر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، پلیز جان چھوڑ دو میری، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی۔ اس کی بات پر اشرف کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدلنے لگا، آنکھیں سرخ رنگ ہونے لگی تھی، غصے کے عالم میں وہ اپنے اصل روپ میں آنے لگا تھا۔ میرے ساتھ تو آج تمہیں جانا ہی ہوگا، اپنی مرضی سے یا زبردستی، یہ تم پر منحصر ہے۔ آواز کی دلکشی بھی کہیں کھو گئی تھی، عجیب سی آواز تھی اس کی۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹی۔ تبھی اشرف نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہانیہ کو اپنے بازو پر شدید تپش کا احساس ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے کہیں نہیں جانا، لیو می پلیز، وہ چیخنے لگی تھی، اونچی آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی، ساتھ ہی اپنا بازو بھی اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشرف کی انگلیوں کے لمس سے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جلد جھلس رہی ہو۔
حسن جو کمرے میں سو رہا تھا باہر سے چیخوں کی آواز پر بیدار ہوا۔ چند لمحے لگے تھے اس کے خاص بیدار ہونے میں۔ یہ خانیہ کی آواز تھی اور اس کی آواز میں دل چیرنے والی اذیت پنہاں تھی۔ وہ ساری ناراضگی، غصہ اور خفگی بھلائے بغیر سلیپرز پہنے تیزی سے باہر آیا۔ سامنے عجیب منظر تھا۔ ہانیہ کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کسی کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی اور اپنا بازو بھی کھینچ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل کوئی بھی نہ تھا۔ حسن تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ ہانی کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شدید پریشانی کے عالم میں حسن نے اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حسن کے چھوتے ہی اس جن زادے اشرف کو کرنٹ سا لگا۔ ہانیہ کی کلائی اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ ہانیہ حسن کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ ہانی میری جان، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، یوں رو کیوں رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ حسن نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ حسن وہ مجھے لے جائے گا، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، پلیز مجھے کہیں چھپا لے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، صرف آپ کے ساتھ۔ مجھے چھپا لے، اس کی نظروں سے دور، اس کی پہنچ سے دور۔ وہ سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جن زادے نے سلگتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اسے پہلے کہ اس کا اصل روپ اور اصل چہرہ ہانیہ کے سامنے آتا، وہ چھپاک سے غائب ہو گیا۔ حسن نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہانیہ کی اس حالت کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہانی ادھر کوئی نہیں ہے یار، ریلیکس ہو جاؤ، یہاں بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر حسن خود تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں بیٹھنا ادھر، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے حسن، اس سے سکتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہی آ جاؤ، لیکن یوں رونا تو بند کرو پلیز۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسو کی لڑیاں صاف کی اور اسے شانوں سے تھام کر سہارا دیتا کچن میں لے آیا۔ کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا، پھر کانچ کے صاف شفاف گلاس میں پانی لا کر اسے تھمایا۔ 2 گھونٹ لینے کے بعد ہانیہ نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حالت قدرے بہتر ہوئی تھی اور وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی کلائی کو دیکھا، بظاہر کوئی نشان نہ تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے جل گئی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ٹیبل سے ٹیک لگا کر حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی متورم تھی۔ ایک نظر اس کی طرف دے کر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا خواب نہیں ہے حسن، وہ سچ میں ہے، یقین کریں میرا، میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے، وہ مجھے آپ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ چلا ہی تو اٹھی تھی اس کی بات پر۔ حسن حیران سا اس کا رد عمل دیکھے گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا کہتا ہے وہ۔ صرف اسے تسلی دینے کی خاطر وہ مان گیا تھا۔ خانیہ نے سسکیوں کے درمیان اسے اب تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ حسن پریشان سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کے بعد خانیہ کی حالت بہتر ہو چکی ہے، تو وہ غلط تھا۔ اس کی حالت اب بھی پہلے جیسی ہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب کچھ بھی حسن کو بتاتی نہ تھی۔ اور آج جب اس نے تمام رازوں سے پردہ ہٹایا تو حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا حسن، وہ بہت برا ہے، کسی عامل سے رجوع کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ وہ میرے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کو ختم کروانا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں، وہ نہ تو آپ کو کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی میرا۔ تبھی ہمارے درمیان لڑائیاں کروائی اس نے، ہمارے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر دیے۔ وہ کہتا ہے آپ سے چھٹکارا دلانے کے بعد وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کیا جادو کیا تھا مجھ پر، لیکن میں اس کی اسیر ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہ کر مجھے فراموش کرتے جا رہے تھے اور میں تنہا سے تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اس نے، مجھے اتنی اہمیت کا احساس لایا، ایک ایسی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں لے گیا کہ میں اس کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ میرے اور آپ کے درمیان موجود یہ رشتہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کسی پکی اور مضبوط ڈور میں باندھتا جا رہا تھا۔ میں خود اپنے دل و دماغ پر قابو نہیں رکھ پائی حسن۔ آپ میں اور آپ سے جڑے اس رشتے میں میری دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی گئی، لیکن آج آپ کے غصے، آپ کی شدید ناراضگی نے جیسے مجھے کسی کیفیت سے باہر نکالا
اس کے ساتھ میرا رشتہ کتنا بھی مضبوط ہو جائے لیکن آپ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ میرا نکاح ہوا ہے آپ سے اور مجھے اس کی شر سے بچانے اور آپ کی اور اپنے رشتے کی حقیقت پہنچانے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ آپ کی محبت کا احساس ہوتے ہی اس کا سحر میرے وجود پر سے، میرے دل و دماغ پر سے چھٹنے لگا تھا، اور آج ابھی جب آپ نے مجھے چھوا تو اس نے فوراً میری کلائی آزاد کر دی۔ اسے کرنی بڑی تھی حسن، کیونکہ آپ میرے محرم ہیں۔ مجھے چھونے کا حق اللہ نے فقط آپ کو تفویض کیا ہے، اسے نہیں۔ وہ روتے ہوئے جانے کیا سے کیا کہے جا رہی تھی۔ حسن بس اسے دیکھے گیا۔ اس کے لہجے سے، اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن ان سب باتوں کو حقیقت تسلیم کرنے سے عقل انکاری ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں کی دنیا میں گھس آئیں جبکہ اللہ نے دونوں دنیاؤں کی ایک سرحد قائم کر رکھی ہے؟ اس سرحد کو کوئی کیوں کر پار کر سکتا ہے؟ آپ اب میرا یقین کر رہے ہیں نا حسن؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسن سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دے اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے اس سب کا۔ چلو ابھی کمرے میں چل کر سو جاؤ ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تمہاری۔ نرمی سے کہتے ہوئے حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ پانی کے ساتھ اسے چند ٹیبلٹس دی جن میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ کچھ کی دیر بعد ہانیہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ حسن پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے ساری رات سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ کیا اسے واقعی کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے؟ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تب بھی ہانیہ بے خط سہمی ہوئی تھی۔ حسن پلیز مجھے گھر میں اکیلے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے خوف آتا ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ حسن جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا، ہانیہ کی تیسری بار دہرائی گئی اس بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف آیا جو بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھی آنکھوں میں آنسو امید کا جہان آباد کیے اسے تک رہی تھی۔ یار بتایا تو ہے، آج جانا ضروری ہے، بہت اہم میٹنگ ہے میری۔ ٹائم ٹو ٹائم فون پہ باس کو انکار بھی نہیں کر سکتا کہ میں ساری تیاری کر چکا ہوں۔ کوشش کروں گا جلدی آنے کی، کہیں باہر چلیں گے، ڈنر باہر کریں گے۔ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں بھی وقتاً فوقتاً کال کرتا رہوں گا۔ حسن اگر وہ پھر آ گیا تو؟ یہ کھڑکیاں، یہ دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لہجہ بھی بھیگا ہوا سا تھا۔ ہانی بہادر بنو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ میں تو تمہاری بہادری سے بہت متاثر تھا، لگتا ہی نہیں کہ تم وہی ہانیہ ہو۔ ایسی ڈرپوک ہانیہ کو تو نہیں اپنا بنایا تھا میں نے۔ میں تمہارے ساتھ ہونا، مانا کہ کچھ عرصہ کام کی دن خود پر سوار کر کے تمہیں فراموش کر دیا تھا، تمہاری طرف سے غفلت برتی تھی، لیکن اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یقین کرو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تبھی تو ہمارے رب نے ہمیں ملایا۔ کوئی دوسرا ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک ہمارا رب نہ چاہے اللہ پر بھروسہ رکھو بس۔ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی کسی کو الگ نہیں کر سکتا، اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی جرات کسی میں نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنی انگلی کی پورو سے صاف کر رہا تھا، اسے امید دلا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے دل میں دبے خوف کے باوجود اس کی باتوں پر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا تو وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ حسن کا بخشا مان ہی تھا کہ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی، صرف اس لیے کہ حسن پریشان ہو کر آفس نہ جائے۔ میں کچھ دیر رک جاتا ہوں، ملازمہ آنے ہی والی ہے، اس سے بات کروں گا، فل ڈے کے لیے ہائر کر لیتے ہیں اسے۔ اگر تو مان گئی تو ٹھیک، ورنہ ایک دو دن میں کسی اور ملازمہ کو رکھ لیتے ہیں جو میرے آنے تک تمہارے ساتھ رہے۔ یوں تم سارا دن اکیلی نہیں ہوگی، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا خوف بھی کم ہو جائے گا۔ باقی اس سارے مسئلے کا بھی کوئی حل نکالتا ہوں میں، تم ٹینشن مت لو۔ وہ تیاری کر کے کچن میں آیا تو ہانیہ ناشتہ بنانے لگی تھی۔ حسن نے اسے جا کر کندھوں سے تھام کر ایک جانب بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، آج ناشتہ میں تیار کرتا ہوں۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود وہ خود سینڈوچ بنانے لگا تھا، ساتھ ایک چولہے پر چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار اسے کچن میں کام کرتا دیکھ رہی تھی، تبھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ حسن پلیز رہنے دے، آپ میں کر لیتی ہوں۔ وہ پھر سے منمنائی۔ چپ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ پیار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں شادی سے پہلے اپنا ناشتہ
خود ہی بنایا کرتا تھا، یہ تو تم نے شادی کے بعد مجھے خٹ حرام بنا دیا۔ کیا ہو جائے گا اگر کبھی کبھار میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤں؟ آفٹر آل تم میری اکلوتی بیوی ہو۔ محبت بڑی دون سے لبریز لہجہ آخر میں قدرے شرارتی ہوا۔ وہ فقط ہانیہ کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی ناشتہ کیا، پھر برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے وقت دیکھا، ملازمہ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے کولیگ کو کال کر کے لیٹ آنے کا بتایا۔ بریف کیس کھول کر تمام ضروری ڈاکومنٹس چیک کیے، لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کی۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، غالباً ملازمہ آ چکی تھی۔ ہانیہ جو آوازیں سن کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی تھی، حسن کی آواز کو رکی۔ بیوی، کوٹ تو پہنا دو یار۔ نہ جانے کتنے ماہ بعد حسن نے اسے یوں بلایا تھا، محبت سے، لگاوٹ سے، اور اسے کوٹ پہنانے کا کہا تھا، ورنہ ہر روز صبح کچھ نہ کچھ گم جانے پر اس کا موڈ خراب ہو جاتا اور غصے میں ہی گھر سے جاتا تھا وہ۔ ہانیہ نے ہینگرز میں لٹکا اس کا کوٹ اتارا اور اسے میری گھڑی؟ وہ اپنا والٹ دراز سے نکال رہا تھا جب ہانیہ سے پوچھا، میں نے صبح تکیے کے نیچے سے اٹھا کر یہیں رکھی تھی، دراز میں والٹ کے ساتھ۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی کہ کہیں پھر حسن کا موڈ نہ بگڑ جائے۔ لیکن یہاں نہیں ہے اب۔ حسن نے چیزیں الٹ پلٹ کی۔ میں نے یہیں رکھی تھی حسن، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ ایک دم ڈر گئی تھی، شاید اس خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب پھر اس کا اور حسن کا جھگڑا ہوگا۔ حسن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھی، اسی ترس آیا تھا ہانیہ پر۔ خود پر شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ غصے میں کتنا برا رویہ اختیار کر جاتا تھا ہانیہ کے ساتھ۔ تبھی تو وہ اتنی ہراساں ہو گئی تھی ایک معمولی سی گھڑی کے نہ ملنے پر۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک گھڑی ہی تو ہے، ابھی نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ ہانیہ پہلے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی حسن کے اس لہجے کے لیے، اس نرمی کے لیے، اس توجہ اور محبت کے لیے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن پہلے کی طرح ہو گیا ہے۔ ملازمہ سے بات کرنے اور اسے فل ٹائم ڈیوٹی کا کہنے کے بعد وہ ہانیہ کے ساتھ چلتا لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ پریشان مت ہونا، میں آفس جا کر کال کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ہانیہ کو چھوڑ کر جانے کو، کہ رات اس کی خالت دے کر اور اسے کھونے کا احساس سے ہی وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا، لیکن وہ ہی جانتا تھا کہ اندر سے خود کتنا پریشان ہے۔ ہانیہ کے اس بات میں سر ہلانے پر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ میٹنگ کے بعد وہ اپنی کیبن میں بیٹھا تھا، لنچ ٹائم تھا اور اس کا دوست اور کولیگ احمد اس کی کیبن میں ہی بیٹھا تھا۔ جب حسن کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کر کے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، نہیں یار کچھ نہیں، بس گھر کا کچھ مسئلہ ہے۔ حسن نے اسے ٹالنا چاہا تھا، لیکن در حقیقت اسے خود کسی ایسی بندے کی ضرورت تھی جسے وہ بات کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ کیا ہوا ہے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میرا مطلب اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو بلا جھجک مجھ سے کہو۔ دوست صرف کہا ہی نہیں، دل سے مانا بھی ہے۔ احمد ایک مخلص انسان تھا۔ اس پرائے شہر میں جہاں حسن خود کو بالکل تنہا تصور کرتا تھا، وہاں اسے احمد جیسا مخلص دوست ملا تھا جو ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ وہ کراچی کا ہی رہائشی تھا اور قابل اعتماد بھی تھا۔ حسن نے سوچا کہ وہ کراچی کا ہے تو یقیناً یہاں کسی عامل وغیرہ کو جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے اسے بات کر کے کچھ حل نکل آئے۔ بس یہی سوچ کر مناسب لفظوں میں اسے ساری صورتحال بتا دی، ہانیہ کی ذہنی حالت، اس کی کیفیت، اس کے خوف اور ڈر۔ احمد مٹھی لبوں پر جمائے خاموشی اور توجہ سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ بس یار، میں نے اس کی باتوں کو کافی عرصہ اگنور کیا، غلطی کی، وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، شاید کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر تم کسی ایسے قابل بھروسہ آدمی کو جانتے ہو جو ہمارا مسئلہ حل کر سکے تو مجھے اس کا بتا دو پلیز، بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے ہمارے گھر۔ حسن ہانیہ کی حالت پر کس قدر اپسٹ ہے۔ احمد بہت دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر سر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔
دیکھو یار، مسئلہ واقعی گمبھیر ہے، لیکن میری مانو یہ پیروں فقیروں اور عاملوں کے چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ یہ سب ایک ڈونگ ہے، چال سازی ہے اور کچھ نہیں۔ آج کل ہر دوسرا بندہ پیسہ کمانے کی خاطر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، بیس بدل کر خود کو بابی ظاہر کرتے ہیں، رقم لیتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھوت پریت جنات، ان سب پر تم کب سے یقین کرنے لگ گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے بتایا نا کہ بھابھی کو بھوت دیکھنے کا شوق تھا، جنات کی کہانیاں اور ناولز پڑھتی تھی وہ، تو میرے خیال میں یہی سب ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے۔ اگر جن یا بھوت کا کوئی وجود ہوتا تو تمہیں بھی محسوس ہوتا، اس گھر میں اس کی موجودگی کا تمہیں بھی احساس ہوتا۔ میرے خیال میں بھابھی کو کسی عامل کی بجائے ایک اچھے سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے جو ان کی ذہنی الجھنوں کو سلجھا سکے۔ اگر تم چاہو تو میں ایک اچھی سائیکٹرسٹ کا پتہ بتا سکتا ہوں تمہیں، مسز نادیہ اجمل کے نام سے مشہور ہے وہ، کراچی کی سب سے بہترین سائیکٹرسٹ ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ ملنے میں ہی ہفتوں گزر جاتے ہیں، لیکن تمہیں ایک فیور مل سکتی ہے کہ 1 سے 2 ہفتوں تک کی اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے، کیونکہ میری بہن بھی ہیں وہ، ان سے بھابھی کا سارا کیس ڈسکس کروں گا میں، اگر تم کہو تو 3 سے 4 سیشنز میں ہی بھابھی کی طبیعت سنبھلنے لگے گی، یہ یقین میں دلاتا ہوں تمہیں۔ باقی جیسے تم مناسب سمجھو ویسا کر لو۔ احمد کی باتوں پر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ خود بھی عاملوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی دھوکہ دہی سے خوب واقف تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بالآخر خامی بھر ہی لی۔ احمد نے مسز نادیہ اجمل سے بات کی تھی، حسن بھی خود ان سے جا کر مل چکا تھا۔ کافی نائس اور شفیق سی خاتون تھی، خاص طور پر ان کے لہجے کی چاشنی دل مو لیتی تھی۔ سارا کیس سننے کے بعد انہوں نے کافی امید دلائی تھی ہانیہ کے حوالے سے۔ 2 ہفتے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملی تھی انہیں۔ حسن ایک امید کا دیا لیے ان کے آفس سے نکلا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے گھر میں سکون تھا، لیکن جانے کیوں ہانیہ کا دل سہما سہما سا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس دن زیادہ اشرف کی طرف سے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ حسن کا رویہ کافی بہتر ہو چکا تھا اس کے ساتھ، وہی پہلے والا حسن بن چکا تھا وہ، لونگ، کیئرنگ، محبت کرنے والا شوہر۔ وہ کچن میں موجود تھی، پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھی پانی پی رہی تھی، نظریں باہر کھڑکی کے پار نظر آتے لان میں تھی۔ ملازمہ باہر گئی تھی سبزی اور گھر کا کچھ سامان لینے، ہانیہ نے خود ہی اسے بھیجا تھا۔ پانی پیتے پیتے ایک دم ہانیہ کو کمر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے وہ کراہتی ہوئی کمر کو مسلنے لگی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی تھی، دل گھبرانے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، پورا جسم شدید درد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی، وہ چیخنے لگی، درد کی شدت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر درد سے تڑپنے کے بعد اس کا جسم ایک دم تھم گیا، بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ خطرناک حد تک بگڑ چکا تھا، آنکھوں لہو رنگ ہو رہی تھی، پتلیاں اوپر کی جانب چڑھ چکی تھی، جبکہ لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ میری محبت دیکھی ہے تم نے، میرا غصہ نہیں۔ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے، بہت انتظار کیا ہے، تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس حسن نام کا طلسم تمہارے سر سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجھے کمزور کر دیا تم نے، لیکن چین سے رہنے نہیں دوں گا تم دونوں کو، چاہے تمہیں ہی تکلیف کیوں نہ دینی پڑے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں میں، میرے پاس آنا ہی پڑے گا تمہیں، ہر قیمت پر۔ اس کے منہ سے مردانہ آواز سنائی دی تھی، ساتھ ہی سرخ رنگ آنکھوں سے سامنے پڑے کانچ کے گلاس کو دیکھا، پانی نیچے فرش پر گراتے ہوئے سلیب سے ٹکرا کر گلاس کو توڑا اور ہاتھ میں رہ جانے والے ٹکڑے کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کانچ کو اپنی کلائی پر چلانے لگی، بار بار اپنے بازو پر بیدردی سے وار کرتے ہوئے۔ اس کے منہ سے مردانہ ہنسی کی آواز برآمد ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کی آواز میں سسکیاں اور چیخیں بھی نکل رہی تھی، لیکن ہنسی کی آواز غالب تھی، جبکہ بازو سے خون نکلتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ملازمہ جو سامان لے کر گھر آئی تھی، اس نے ہانیہ کو یوں اپنے ہی بازو پر وار کرتے دیکھا تو سامان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ بی بی جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی، صورتحال دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب خاص ٹھکانے آئے تو ملازمہ تیزی سے آگے بڑھی، تب تک خانیہ کے وجود کو جن زادے نے آزاد کر دیا تھا۔ بی بی جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خود کو کیوں زخمی کر دیا آپ نے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ ہنسی ہوتی ہانیہ کے سامنے آئی، جس کے چہرے پر اب شدید تکلیف کے آثار تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی کلائی کو دیکھ رہی تھی۔ منہ سے سسکاریاں بلند ہو رہی تھی۔ نکاہت کے باعث کھڑے ہونا مشکل لگا، سر چکرا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خشک ہوتے ہوئے لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ ملازمہ نے حسن کو تفصیلاً ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ یہ نہ تو جانتی تھی کہ ہانیہ پر کسی چیز کا سایہ ہے یا کسی انجانی طاقت نے اس پر وار کیا۔ البتہ یہ معلوم تھا اسے کہ ہانیہ نے خود اپنے آپ کو زخمی کیا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ حسن کو اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ رو دی۔ میں نے کہا تھا نا حسن، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، اس نے مارنے کی کوشش کی مجھے۔ دیکھیں میرا حال، میری تکلیف، میری اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ضبط کے باعث حسن کی آنکھوں میں گلابی پن صدر آیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ فکر مت کرو ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ خود کو زخمی کرنے والی بھی وہی تھی، کسی اور نے زخمی نہ کیا تھا اسے۔ ان 2 ہفتوں میں کافی عجیب واقعات ہوئے۔ ہانیہ اکثر رات کو کمرے سے غائب ہوتی۔ حسن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے لگتا۔ ایک رات باہر روڈ پر چلتی جا رہی تھی، وہ یوں جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ حسن نے وقت پر پہنچ کر اسے بچایا تھا، ورنہ 1 سیکنڈ کی تاخیر پر سامنے سے آتی گاڑی اسے کچل کر آگے بڑھ چکی ہوتی۔ کبھی کبھار وہ باہر لاؤنج میں ہوتی، گہرا میک اپ کیا ہوتا اور لاؤنج سے اس کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ حسن کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ حسن کے کہنے پر احمد نے بات کر کے اپائنٹمنٹ کی تاریخ پہلے ہی رکھوا لی، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب پہلی بار ہانیہ کو لے کر حسن ڈاکٹر نادیہ اجمل کی کلینک میں داخل ہوا۔